ایک دن اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا، یا یوں کہیے جملہ بدل دوں، ایک دن خدا کی مہربانی ہو گئی، توفیق الہی کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ سوچتا ہے بندہ اب 100 سال کی عمر ہو گئی، چند دنوں کے بعد موت ہے، مرنے کے بعد ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بن محمد پار نہ ہوئی، تو پھر جنت میں جانے کے لیے اب محمد کا دامن تھامنا پڑے گا۔ اب کیا کروں، کیسے کیا کروں؟ دل میں ایک ارادہ، ایک امید، ایک لگن لے کر کے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کے سامنے چلا گیا۔ ضروری نہیں کہ مولانا ہے وہ، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہے، اگر کوئی بھی مسلمان ہے اس کے پاس گیا، اور جانے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ دیکھو جی، آج تک تو میں آج تک میں بتوں کی پوجا کرتا رہا، توبہ میں نے نہیں کی، آج تک میں گناہ کرتا رہا، توبہ میں نے نہیں کی، مگر آج میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے، آج میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ توبہ کر لوں، کیوں نہ اس خالق کے کائنات کی بارگاہ میں جھک جاؤں جس کی بارگاہ میں ساری کائنات سے رجوع ہوتی ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤں، ایسا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ کون کیا کہے گا؟ یہ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ 40 دن کا چلہ کر کے آؤ، ٹھیک ہے جاؤ 100 رکعت نماز پڑھ کے آؤ، ٹھیک ہے جاؤ فلاں فلاں گنگا فلاں فلاں جمنا میں نہا کے آؤ، کچھ نہیں، ایک ہی بات اس سے کہی جائے گی، ٹھیک ہے جاؤ اچھی طرح غسل کر لو، پاک کپڑے پہن لو دھلے ہوئے، اور اس کے بعد آؤ بیٹھ جاؤ اور صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو اور پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ واضح لکھتے ہیں، محدث لکھتے ہیں، مفسر لکھتے ہیں، مفتی صاحبان بھی کہیں گے کہ وہ بندہ ابھی 100 سال کا نظر آ رہا ہے، مگر وہ ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں، کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ 100 سال کی زندگی جو گناہوں میں گزارا تھا، وہ 100 سال کی زندگی عبادت شعاروں میں لکھ دی جائے گی اس کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف توبہ میں اتنا کمال ہے، تو سوچئے تو صحیح، جب توبہ اتنا باکمال اور فل پاور اسپرٹ ہے، تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو نبی کے چاہنے والے لوگ ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم تو نبی کے دین کو ماننے والے لوگ ہیں، ہماری زبان پر ہر وقت محمد رسول اللہ کا نعرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صدق دل سے شب برات کی رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو کیوں نہیں رب العالمین ہمیں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توبہ بہت پاورفل چیز ہے، توبہ اتنا پاورفل چیز ہے، تو سنو گے؟ سناؤں کیا؟ سناؤں؟ ہاں سناؤ سناؤ۔ اتنا پاورفل چیز ہے، مفتی صاحب اجازت ہے، اتنا پاورفل چیز ہے توبہ، اتنا پاورفل چیز ہے توبہ۔ سنو میری بہنوں، آپ بھی سنو، آپ بھی سنو، سب لوگ گناہوں میں اکثر دیکھ رہا ہوں ہماری بہنیں بہت گناہ کر رہی ہیں، بے پردہ رہنا یہ بھی گناہ ہے، غیر محرم کے سامنے ہنسنا بولنا یہ بھی گناہ ہے، غیر محرم سے ایسے بات کرنا جیسے اپنے محرم سے بات کرتے ہیں یہ طریقے سے بات کرنا بھی گناہ۔ اکثر سڑکوں پر چلتا ہوا میں اپنے گاؤں کی بات کروں گا، کیونکہ جہاں ہوتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں وہاں کے ماحول کو بہتر بناؤں۔ دنیا میں بہت سے مبلغ اللہ کے ہیں، انشاءاللہ سب جگہ سب کام کریں گے۔ اپنے گاؤں کی بات بولوں، ایک کھانچا والا آ گیا کچھ بیچنے کے لیے، تمام ماں بہنوں کو دیکھتے گھیر کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور خامخواہی میں اس سے ہنستی بولتی ہیں۔ اسلام کا فرمان کیا ہے؟ سنو، قرآن کہتا ہے کہ سنو، تم جب کسی غیر مرد سے بات کیا کرو، غیر لڑکوں کے سامنے رہا کرو، تو مسکرا کے بات مت کرو، کیونکہ وہاں تمہارا مسکرانا حرام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں تمہارا مسکرانا حرام ہے۔ یاد رکھو، پردے میں رہو، پردے میں رہ کر کے کوئی چیز مان لو خریدنا ہے
کوئی بیچنے والا آیا، وہاں سے کوئی سامان خریدنا ہے، جاؤ آپ اور جا کر کے سامان دیکھو، سامان کو اچھی طرح دیکھو، الٹ پلٹ کر کے، ہاں سامان اچھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بوتل خریدنا ہے، بوتل کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد دکاندار سے صرف اتنا پوچھنا ہے آپ کو کہ یہ بوتل کتنے کا ہے، وہ کہے گا 10 روپے کی ہے، تو آپ کو اگر کم کرانا ہے تو آپ کہیے گا، مسکرا کے نہیں، ہنس کے نہیں، بلکہ ایک دم نارمل ہو کر کے، سیریس ہو کر کے اس سے بات۔ قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی آدمی آ جائے اور تمہارے شوہر کا پتہ پوچھے تو اس سے بھی تم مسکرا کر کے مت بات کرو، بلکہ نارمل انداز سے بول دو، نہیں ہے میرے شوہر، جاؤ میرے شوہر جب آئیں گے تب جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے عورتوں کو جھڑکنے کی اجازت دی ہے کہ جھڑک دو اسے تاکہ دوبارہ آ کر کے مسکرا کے بات نہ کرے۔ آج ہماری ماں بہنیں دکانداروں سے، عام لوگوں سے ایسے بات کرتی ہیں کہ اس کا دل چاہے گا کہ بار بار اس گلی میں ہم جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ میری بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر مرے گا اور جہنم میں جائے گا، گدھے مریں گے اور مٹا دیے جائیں گے، کتے مریں گے اور مٹا دیے جائیں گے، سور مرے گا اور مٹا دیا جائے گا، گھوڑے مریں گے اور مٹا دیے جائیں گے، بکریاں مریں گی اور مٹا دی جائیں گی، مگر مسلمان ایسا مت سوچنا تم کہ ہم بھی مرے گے مٹائے جائیں گے۔ نہیں نہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا کہ یہ سیکنڈ تم نے کہاں گناہ میں گزارا اور یہ سیکنڈ تم نے کہاں نیکیوں میں گزارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی مفتی صاحب نے بتایا نہیں کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ 70 دروازوں کے اندر بھی اگر رہ کر کے آپ دروازے میں ہی نہیں، 70 دروازے میں، 70 پردے میں آپ ہیں، اب پردے میں رہ کر کے اگر آپ نے اپنے دل میں کوئی گناہ کا خیال کیا، کہاں پہ؟ دل میں۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ دل باڈی کے اندر ہے، دل جسم کے اندر ہے۔ دل کی حرکتوں کو آپ بھی نہیں دیکھ سکتے، سمجھ سکتے، کوئی دوسرا کیا دیکھے گا؟ دل میں اگر کوئی گناہ کا خیال آپ نے کیا، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کی قسم میرا خدا جانتا ہے اور میرے رسول جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے خدا کی نظر رحمت۔ بچو اس سے، گناہوں سے پرہیز کرو، ورنہ گناہ کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دی جائے گی اور قبر و حشر میں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ ڈرو کہ تھوڑی دیر کے فیشن کے لیے، تھوڑی دیر کے نام کے لیے، تھوڑی دیر کی بہوائی کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ سنو، بتا رہا ہوں میں، توبہ توبہ کیا چیز ہے، سنو توبہ، اللہ اکبر۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ سنو، توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ہی ہے وہ باکمال اسپرٹ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا۔ بولو نا کچھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئے تو بولو، نہ سمجھ میں آئے تو سر جھکا کے رکھو تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ سمجھ نہ سکیں۔ کوشش کروں گا سمجھانے کی، ویسے تو میری عادت ہے صاف لفظوں میں اور سلیس لفظوں میں، آسان لفظوں میں سمجھانا، اگر اس پر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کی سمجھ سے اللہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ تو سنو میری بات، توبہ، توبہ ہی وہ پاورفل اللہ کی عطا ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد ہی قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بن گئے، عثمان غنی چمک گئے۔ اور اسی دور کی ایک بات پیش کرتا ہوں، توبہ توبہ ملاحظہ فرماؤ۔ توبہ ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت دہیہ کلبی ہے۔ کیا نام ہے ان کا بولو تو؟ حضرت دہیہ کلبی ہے۔ وہ آئے نبی کی بارگاہ میں، آپ توبہ کیا کیجئے دل سے۔ میں اس لیے یہ بات سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو، آپ مایوس مت رہیے، یہ مت سوچئے ہم تو بہت گناہ کیے ہیں، رب معاف کرے گا، بے شک معاف کرے گا۔ رب تو اتنا کریم ہے کہ زمین سے آسمان تک بھی اگر کسی بندے کے گناہوں سے بھر جائے، ایک مرتبہ توبہ کرے، رب میرا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ اور سنو، جس گناہ کو رب معاف فرما دیتا ہے نا، پھر وہ معافی معاف ہو جاتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ یہاں معاف ہو جائے گا بعد میں اس کی سر کچھ نہیں، جو مٹ گیا وہ مٹ گیا، اور جو نہیں مٹا لے کر کے جائیں گے اس کے بارے میں تو اللہ ہی خیر فرمائے۔ حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی ہیں، یہ صحابی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آئے نبی کی بارگاہ میں اور آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد رسول اللہ، سنا ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھ کر جو ایمان والا مسلمان بن جاتا ہے، نانا آپ ہم کو دیکھیے نا، علماء کی بھی زیارت کیجئے لیکن مجھ کو خاص دیکھیے، میری نظر آپ جانتے ہیں نا، میں تو بار بار بتا چکا ہوں، جہاں ہزاروں کا ابھی جاؤں گا نا انشاءاللہ گورکھپور میں، تقریباً نہیں کچھ تو 10,000 سے اوپر کا مجمع ہوگا انشاءاللہ، اس پوزیشن میں بھی ابھی بھی اتنا بڑا مجمع، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کنارے والے پر بھی نظر رہتی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں وہ چھوڑ دیجئے، ان کی عادت ہے، وہ اب چلیں گے معلوم ہے، تو سنیے آپ حضرت دہیہ کلبی نے کیا کہا، سنیے۔ حضرت دہیہ کلبی میرے نبی کی بارگاہ میں، بڑی توجہ سنیے گا کیونکہ میں عالم دین ہوں، اور عالم دین جب یہاں بیٹھتا ہے نا تو وہ آپ کے چہرے کو بھی سمجھتا ہے اور دل کی کیفیت سے بھی واقف ہوتا ہے، اس لیے بڑی سنبھال کر کے بیٹھیے جی۔ تو سنیے، دہیہ کلبی نے کہا ہے کہ اے محمد رسول اللہ، سنا ہے کہ جو آپ کا کلمہ پڑھ کر کے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے، آپ کا خدا اسے معاف فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کو۔ میرے نبی نے فرمایا تعجب کی کیا بات ہے، بالکل سچ ہے، بالکل ایسا، میرا رب بڑا کریم ہے، تو توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کی سمجھ سے بالا ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اے محمد رسول اللہ، پہلے میرا گناہ سن لو کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ میرے نبی مسکرائے، آپ بھی مسکرا دو، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، سبحان اللہ، مسکرا دو میرے آقا کی مسکرانے پہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، اے دہیہ کلبی، اگر تو اپنی اطمینان کے لیے اگر بتانا چاہتا ہے تو تو بتا دے، ورنہ جو چھپ کر کے تو گناہ کرتا ہے، جس کا گواہ صرف خدا ہے، وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان پہ مت لایا کرو بلکہ توبہ کر لیا کرو، وہ رب معاف فرما دے گا۔ لیکن تم کہنا ہی چاہتے ہو تو کہو۔ دہیہ کلبی نے کہا سنیے، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے تقریباً کم و بیش 70 لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے مار چکا ہوں، یعنی میں بہت بڑا مرڈرسٹ ہوں۔ میرے نبی فرمائے ہاں، اور کہا اور بتوں کا پجاری ہوں، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہیں کی۔ کیا ایک مرتبہ توبہ کریں گے تو آپ کا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے دہیہ کلبی، میرا رب بڑا کریم ہے، تو توبہ ایک ہی مرتبہ کرے گا اور میرا رب تجھ پہ 70 مرتبہ رحمتوں کی بارش فرما دے گا۔ دہیہ کلبی فوراً توبہ کیے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ بتوں کی پوجا کروں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ کوئی گناہ کروں گا، نہ کسی کا مرڈر کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، میں بالکل مومن ہوا، مسلمان ہوا۔ اب میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، پڑھ لیے کلمہ، مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت دہیہ کلبی مٹھائی اس لیے لا کے کیوں لا کے کہاں وہ ایک گندی والا ہے؟ یہ تو اچھا ہوا، مگر یہ لا کر کے کیوں ان لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دیا، سمجھ میں بات ہے تو اس کو آپ لا دیے تو سب کی نظر اس پہ آ گئی ہے، کیونکہ مٹھائی وہ چیز ہے، سمجھے کیا، رات بھر بندہ بیٹھے گا، سنیے 3 بجے تک بندہ بیٹھے گا، 4 بجے تک بندہ بیٹھے گا، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں مٹھائی رکھ دو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، جا کے کھا کے سو جائے گا۔ یہ مٹھائی کا کمال ہے۔ تو بہرحال یہ لا کے آپ نے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہی ہے، مفتی صاحب کے قریب کر دو، مفتی صاحب اس کا خوشبو لیتے رہیں گے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ رات بھر جاگیں گے تو بھی انشاءاللہ فجر پڑھیں گے۔ تو میں کہوں کیا کچھ آگے، دہیہ کلبی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اب آئیے یہاں سے عقیدت کے فروغ کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے۔ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے،
پھر نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے آقا، میں تو آپ کے قدموں کا غلام بن گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مگر ایک پرابلم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ ہر پرابلم کا سلویشن یہاں پہ موجود ہے، جو چاہو گے وہ سب ملے گا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے اشارہ کر دیا جائے گا تو جنت سے انگوریں اتر آئیں گی اور تم کھا بھی لوگے، جنت سے کھجوریں اتر آئیں گی تم کھا بھی لوگے۔ یہ وہ قانون ساز بارگاہ ہے، اس لیے جو کہنا ہے کہہ دو۔ کہتے ہیں کہ آپ کے مذہب اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے۔ کہا بے شک، فجر کی نماز،